طریقت رابر شریعت حضور خواجہ خواجگان عظیم عالمی مبلغ اسلام حضرت خواجہ پیر محمد یوسف صاحب مدظل ہو نقشبندی مجددی مہروی امیر دعوت ذکر و فکر پاکستان ڈیرہ اللہ والا ملتان شریف آپ کا روحانی وجدانی بیان شریف شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں ایک التماس آپ سے کروں گا کہ جن دوستوں کے پاس موبائل فون ہے وہ اپنے موبائل فون تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں تاکہ دوران بیان آپ کے موبائل کے بیل بجنے سے سماعت میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے۔ جن دوستوں کے پاس موبائل فون ہے وہ دوست اپنے موبائل فون تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں اور باواز بلند کرم پاک کا شکر کریں۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ باواز بلند الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ رب کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی یاد کی بہترین نعمت سے مالا مال فرمایا۔ دعا کریں اللہ رب العزت زندگی میں بار بار ایسے لمحات نصیب فرمائے۔ بڑے ہی پیارے لفظوں کے اندر قبلہ مزاری صاحب اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے اور دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں ان ملفوظات کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باواز بلند پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، باواز بلند سبحان اللہ، باواز بلند سبحان اللہ۔ دوستو یہ بڑا پرفتن دور ہے، مادہ پرستی کا زمانہ، دہشت گردی کا دور ہے، لوگ بڑے ہی خوف زدہ ہیں۔ جس دن لاہور شہر کے اندر ابھی حال ہی میں دھماکے ہوئے، اس دن ہمارا پروگرام گجرانوالا شہر میں تھا، اس سے اگلے دن لاہور شہر میں پروگرام تھا، تو شہر میں عجیب سا سناٹا سا چھایا ہوا تھا، لوگ بہت خوف زدہ تھے اور اسی طرح پورے ملک کی حالت ہمارے سامنے، لوگ خوف زدہ ہیں۔ پہلے بھی مسجدوں سے وہ جتنا پیار کرتے تھے ہم سب کے سامنے ہیں، اور اب تو خیر بہانہ مل گیا کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، کہیں بم بلاسٹ نہ ہو جائے، اس لیے ہم مسجد نہیں جاتے۔ دہشت گردی ہو رہی ہے، تخریب کاری کا دور ہے، کہیں خود کش حملہ نہ ہو جائے، اس لیے ہم جمعہ پڑھنے نہیں جاتے۔ تخریب کاری کے خوف کے مارے گورنمنٹ نے ایسے پروگراموں پہ پابندی زیادہ بڑھا دی اور لوگ بھی آنے جانے سے کترانے لگے۔ ایسے ماحول کے اندر آپ دوستوں کا اس طرح سے بزم کا سجانا
اور بے خوف ہو کر اس شب کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کرنا، یہ انعام نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ عطا نہیں تو کیا ہے۔ شکر ادا کرو ان لمحوں کا اور دعا کرو خدا کرے رب کریم ہمیں بار بار ایسے لمحات عطا فرما دے۔ آمین۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، باز بلند سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا مہینہ ہو گیا ربیع الاول شریف کا، آج ربیع الاول شریف کی 30 تھی، کل ربیع الثانی شروع ہو جائے گا۔ پورا مہینہ استقبال ربیع الاول میں پروگرام ہوتے رہے، پورے مہینہ میں پروگرام ہوتے رہے، ملک بھر کے اندر بلکہ فارن کنٹریز میں۔ اس دفعہ تو ہم نے دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اہتمام ربیع الاول شریف میں خصوصی طور پر دبئی، شارجہ، ابوظہبی، مسقط، عمان میں پروگرام کیے۔ 12 ربیع الاول کی رات کو ہمارے ہاں چاند ایک دن بعد نظر آتا ہے، عرب کنٹریز میں ایک دن پہلے نظر آتا ہے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول کی جو رات تھی، اس رات کو ہم نے دبئی کے اندر انٹرنیشنل سطح کا اجتماع کیا۔ جس دن 12 ربیع الاول شریف تھی، اس دن ہمارے 3 اجتماعات تھے۔ ایک اجتماع ہم نے شارجہ میں کیا بعد نماز جمعہ، دوسرا اجتماع ہم نے عجمان میں کیا بعد نماز عصر، اور تیسرا اجتماع بعد نماز عشاء ہم نے کیا دبئی کے اندر، گسیس کا علاقہ ہے وہاں پر۔ بڑے روح پرور اجتماعات ہوئے، بڑے ذوق شوق کے ساتھ لوگوں نے پروگراموں میں شرکت کی۔ پھر 12 ربیع الاول والے دن ہم نے کراچی میں اجتماع کیا، 13 ربیع الاول شریف کو ہم نے کراچی اجتماع کیا، اس کے بعد فقیر کی واپسی ادھر پنجاب کی طرف ہوئی۔ ریگولر پروگرام ہو رہے ہیں۔ کل رات چیچا وطنی میں پروگرام تھا، اس سے پچھلی رات سائیوال میں تھا، اس سے پچھلی رات اکاڑا میں تھا، اسی طرح ریگولر پروگرام ہوئے۔ اور آپ نے اگر دائیں بائیں پروگرام نہیں دیکھے، کم از کم آپ اسی کالونی کے اندر پروگرام دیکھتے رہے ہوں گے۔ پورا مہینہ کالونی میں پروگرام ہوئے، مختلف علماء یہاں تشریف لائے ہوں گے، مشائخ عظام تشریف لائے ہوں گے، مقررین نے اپنی تقریر سے دلوں کو محظوظ فرمایا ہوگا، مبلغین وہ اپنی تبلیغی انداز میں گفتگو فرماتے رہے ہوں گے، آپ پروگرام میں شرکت کرتے رہے۔ پورا مہینہ اسی طرح سے الحمدللہ آج ربیع الاول شریف کا اختتام بھی ذکر مصطفیٰ پر کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، باز بلند سبحان اللہ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم آئے جلسے میں، ہم آئے کانفرنس میں، ہم آئے پروگرام میں۔ اب پروگرام سننے کے بعد ہم نے نعت خواں کو ہاتھ لمبا کر کے داد دے دی، سبحان اللہ۔ ہم نے مقرر کو داد دے دی، اس کا خطاب سن کر سبحان اللہ کی۔ سب کچھ کر لیا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے پورے مہینہ میں کیا سیکھا، کون سی چیز ایسی تھی جو ہم نے پلے باندھی، ہم کیا چیز اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر میں گئے، جو کچھ ہم نے یہاں ماحول پایا، جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا، کیا وہ ماحول ہم گھر تک لے گئے ہیں؟ کیا اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑے؟ کیا ہمارے شب و روز کی زندگی میں کوئی فرق واقع ہوا؟ کیا ہمارے بولنے چالنے میں کوئی فرق واقع ہوا؟ کیا ہمارے لین دین کے انداز میں کوئی فرق واقع ہوا؟ کیا ہماری گفتگو کے انداز میں کوئی فرق واقع ہوا؟ کیا ہم اپنے والدین کے باادب ہو گئے؟ کیا ہم نے اپنی بیوی کا خیال کرنا شروع کر دیا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کا خیال کرنا شروع کیا؟ کیا ہم نے اپنے ہمسائے کا حق بیان ادا کرنا شروع کیا؟ اگر ایسا ہے تو سمجھو ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ربیع الاول بہت اچھا گزرا۔ نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں، میں باہر کہہ رہا ہوں۔ پڑھیے سبحان اللہ، بابا دے بلند سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، باز بلند سبحان اللہ۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم نے کیا سیکھا؟
پورا مہینہ ہم تقریریں سنتے رہے، ہم نماز بھی نہ شروع کر سکے. پورا مہینہ ہم خطابات سنتے رہے، ہمارا جھوٹ اسی طرح کھڑا ہے. پورا مہینہ خطابات ہوتے رہے، ہمارا انداز غیبت پھر بھی نہ بدلا. پورا مہینہ ہم نے تقریریں سنی، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیانات سنے، اور پھر ہمارے طریقہ کار میں کوئی چینج واقع نہ ہوا. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ ہم تو اپنی ذات پر انصاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. حق تو یہ تھا کہ مہینہ گزرتا، اس مہینے کے اندر ہم نمازی بن جاتے، با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہوتے. سبحان اللہ. مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی، مسجدیں بھر جاتی. نماز کے اوقات میں اگر ہم آفس میں ہوتے، وہاں چینج دیکھنے میں آتا. ہمارے اعلیٰ افسران یہ کہتے محکمے کے، او یار تسی انہاں نوں کی پڑھا چھڑیا ہے، کی پڑھا دیتا جی؟ او خدا دی قسم ہے، پٹھا جیاں چیبا جیاں ونگا جیاں بندہ انہوں کدی نماز پڑھ دے نہیں سی ویکھے ہوئے، نمازاں پڑھن لگ پیا ہے. اعلیٰ افسر آپ کے محکمے کا چینج دیکھنے کے بعد وہ اپنی کرسی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا کہ جا کر دیکھوں ان کی محفلوں میں آخر کیا جادو ہے کہ زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. جھوٹا سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، زانی توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، شرابی تائب ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے.